کے کلام کے لیے دعا کریں گے۔ حضور زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیرا خدا تیرا شکر گزار ہوں خدا، تو ان لوگوں کو لے کے آیا خدا، یہ خدا تیرے پیار کی ڈوری میں بندے خدا تیرے عقل میں آئے خدا، ان سب کے لیے خدا جیسے دعا کرتا ہوں خدا، ان کی ہر پریشانی مشکلات میں زندگی سے دور کر، بیماری کمی کمزور کر، ان کے بدن سے دور کر خدا، اور خدا مالی مشکلات کو دور کر خدا، اور اپنی برکتیں خدا ان کو نازل کر خدا، جبکہ وہ صبح جاتے خدا کہ تو ہم سبوں سے ہم کلام ہونے کو میں یسوع جی سے دعا کرتا ہوں اپنے بدن میں شفا اپنے لوگوں کو، اور یہ خدا بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہے کلام کو سنیں خدا، اور اسے سمجھیں، اسے اس پر عمل کریں خدا، اور اپنی زندگی میں 100 گنا پڑھ دیں، 60 گنا پڑھ دیں، 30 گنا پڑھ دیں، بے پھل نہ رہیں، ان کا پھل قائم رہے خدا۔ اپنے آپ کو بدے ضروری میں نہ لوگ سے میری تجویز کر، میرے وطن زبان کا ذمہ لے، میری سوچ پیدا کو، میرے دل کو اپنے لوگوں میں شفا کر، اپنے کمزور کے اپنے مطابق کر، جب تک تیرے کلام مقدس کو تیرے لوگوں تک پہنچاؤں، تیرے پاک روح کی رہنمائی میں تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچاؤں، اور ہم سب آج تیرے کلام کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، تیری برکتیں تجھ سے حاصل کرنے والا ہوں۔ میرے خدا باپ کو میری سوا کا سنا قبول ہوا، خدا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ آپ سب کو سلام، آپ سب خوش ہیں؟ اچھا، لاسٹ جو تھا اس میں نے عبادت نہیں کی تھی، آپ آئے تھے؟ آپ نہیں آئے تھے؟ پچھلے خود عبادت نہیں تھی کیونکہ میں طبیعت نہیں صحیح، بڑا مسئلہ تھا، تو آج خدا نے شفا دیا ہے، میں نے تیسری بار وہ دعاؤں میں یاد رکھا کرے کہ ابلیس کا کام ہوتا ہے، تو خدا کے کام کرو۔ آج میں کلام مقدس میں سے پڑھیں گے آج ہم پرانے آدمی سے ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، اور زبور کی کتاب میں سے پڑھیں گے، زبور 86، زبور 86، اور اس کی پہلی آیت پڑھوں گا، اور اس آیت میں یوں مرقوم ہے، اور یہ داؤد کی دعا ہے۔ یہ زبور جو ہے یہ داؤد کی دعا ہے، داؤد بادشاہ خدا سے دعا کر رہا ہے، اور یہاں لکھا ہے پہلی آیت میں، اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا کر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا کہ خدا کا بندہ داؤد بادشاہ یہ دعا کر رہا ہے، اور خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ اب یہاں ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ داؤد بادشاہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے خداوند تو کیا کر، اپنے کان کو جھکا، یعنی کہ تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہے خدا میری دعا کو سن، اور اپنے کان کو میری طرف جھکا۔ اور جب ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ اپنے کان کو ذرا نزدیک لاؤ تاکہ میں آپ سے کچھ بات کہہ سکوں، کیونکہ بھیڑ میں اکثر کسی کو بات کہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو یہاں داؤد بادشاہ بھی خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے خدا اپنے کان کو میری طرف جھکا، کہ تو میری فریاد سن، میری دعا سن، کیونکہ میں کیا ہوں، مسکین ہوں، اور کیا ہوں، محتاج ہوں۔ اب یہاں داؤد بادشاہ ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، مسکین ہوں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ پنجابی میں یا اردو میں کوئی تشریح کر سکے؟ مسکین کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ جو منت سماجت کرتا ہے اور جو مانگتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یتیم، یتیم ہوتا ہے کہ جس کے والد نہیں ہوتے، والدہ نہیں ہوتے، اور ایک وہ ہوتا ہے مسکین کہ جس کے پاس کمی ہوتی ہے خوراک کی یا چیزوں کی، یا حالات صحیح نہیں ہوتے،
تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسکین بھی ہوں اور کیا ہوں، محتاج بھی ہوں. اور محتاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلانا اور اس سے ہی کہنا کہ تو ہی مجھے فراہم کر سکتا ہے، اور یہ محتاجی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ محتاج ہو جاتے ہیں کسی سے مانگنے کے لیے، کسی سے لینے کے لیے، مگر میرزو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس محتاج کی محتاجی کو تو سن لیتے ہیں، اس ریکویسٹ کو تو سن لیتے ہیں، مگر اسے پورا نہیں کرتے. پھر بعد میں اس کا کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میرے سے مانگ رہا تھا، اس نے مجھ سے پیسے مانگے، اس نے مجھ سے یہ چیز مانگی، اور اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. مگر میرزو اگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی احتیاج پوری نہیں کر سکتے، یہ محتاجی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے احتیاج. احتیاج کا جو لفظ ہے وہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا. اگر آپ محتاج کی احتیاج کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا یہ حق بھی نہیں بنتا کہ آپ اس کی کیا کریں، چغلی کریں. آپ دوسرے کسی شخص کو بتائیں کہ یہ مجھ سے مانگ رہا تھا، یا یہ مجھ سے مانگ رہی تھی، یا اس نے مجھ سے اتنے پیسے مانگے، یا اس نے مجھ سے یہ چیز مانگی. اور میرزو یہ کیا ہے، یہ خدا کو چیزیں پسند نہیں ہیں، یہ خدا پسند نہیں کرتا کہ لوگ ایسا کریں. اور جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا کہ داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ اے خدا میں مسکین بھی ہوں اور کیا ہوں، محتاج بھی ہوں، میری دعا کو سنو. میرزو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں کہ تو ہی ہے سب کچھ کرنے والا، اور مجھے اپنا ہی محتاج رہنے دے، اور مجھے اپنے ہی سامنے جھکنے دے، گڑ گڑانے دے، اور میں تیرے ہی در پہ آیا ہوں اور میں تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں. پھر خدا دعا کو سنتا ہے، پھر خدا دعا کو سنتا ہے اور پھر احتیاج کو بھی پورا کرتا ہے. اور میرزو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ لوگ محتاج کی بھی کیا کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں. ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، احتیاج نہیں کرتے، احتیاجات کو پورا نہیں کرتے. دوسرا دوسرے شخص کو بھی منع کر دیتے ہیں، اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ خود تو کر نہیں رہے اور دوسرے شخص کو بتائیں گے کہ یہ تیرے سے مانگے تو منع کر دینا. اکثر ہوتا ہے ایسے، آپ دیکھتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے یہ کرنے سے اس شخص کی زندگی کے جو لمحات ہیں جو اس نے خدا نے اسے دیے ہیں وہ ختم ہو جائیں. اکثر ایسے ہوتا ہے دنیا میں، ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو چھت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اسے نہیں ملے تو وہ بیچارے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور میرزو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور میرزو یہاں داؤد بادشاہ خدا کے پاس گیا ہے، خدا سے دعا کر رہا ہے کہ جو دیتا ہے پر بعد میں طلب نہیں کرتا، جو سنتا ہے پر کسی کو کہتا نہیں کہ یہ میرے پاس آیا ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے. اور خدا اپنے محتاجوں کو، اپنے لوگوں کو دینے کی قدرت رکھتا ہے. وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے خدا سے مانگا کہ خدا ہمیں اتنا دے، مگر خدا ہمیں 100 میں سے 10% دے دے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے. مگر میرزو خدا کا ایک اپنا کیا ہے، نظام ہے. خدا ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کو جو آپ اس سے چیز مانگ رہے ہیں، زیادہ مانگ رہے ہیں، وہ تھوڑی دے دے. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کا ہاتھ تنگ ہے، خدا دے نہیں سکتا. کیونکہ خدا سب چیزوں کا بنانے والا ہے اور سب چیزیں اسی کی ہیں. وہ دے سکتا ہے افراد کے ساتھ بھی، وہ دے سکتا ہے اپنی آپ کی احتیاجوں کو تھوڑے وسائل کے ذریعے سے بھی. مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خدا کے خلاف نہیں ہونا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں. خدا سے میں نے کہا تو خدا مجھے بیٹا دے دے، اس نے مجھے بیٹی دے دی. ایسے ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں خدا سے کہا کہ بیٹی دے دے، اس نے مجھے بیٹا دے دیا. لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں خدا سے میں نے کہا خدا میں نے بجلی کا بل بھرنا ہے, مجھے پیسے دے دے, مجھے 10,000 چاہیے تھے, مجھے 1,000 روپئے ملا. ایسے بھی ہوتا ہے. تو میزو ہم نے خدا کے خلاف نہیں ہونا. خدا کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے, کیونکہ داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ ہم خدا کی سوچ کے ساتھ نہیں مل سکتے, ہم خدا کے نظام تک نہیں جا سکتے. خدا اپنے نظام کے مطابق اس دنیا کو چلاتا ہے, پر ہم نے کیا کرنا ہے, داؤد بادشاہ کی طرح یہی کہنا ہے کہ خدا اپنے کان کو کیا کر میری طرف جھکا, میری فریاد کو سن, میری احتیاج کو سن. میں تیرا ہی محتاج ہوں, میں تیرے ہی حضور آیا ہوں اور میں تیری حضوری میں جھکتا ہوں. اگر داؤد بادشاہ کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں یسوع مسیح کو ہم دیکھیں تو یسوع مسیح بھی خدا سے فریاد کرتا ہے. فریاد کرنے سے پہلے یسوع مسیح کہتا ہے کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا سن لی ہے. اگر ہم کلام مقدس میں پڑھیں نئے عہد نامہ میں تو بہت سے معجزوں کے پہلے ہی خدا کا بیٹا یسوع شکر گزاری کی دعا کرتا ہے. جب اس نے لازر کو زندہ کرنا تھا تو اس سے پہلے بھی اس نے کہا خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں اے باپ کہ تو میری دعا سنتا ہے. اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں پڑھتے ہیں جب وہ ان لوگوں کو روٹی دیتا ہے جو اس کے کلام کو سنتے ہیں 3 دن سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اس میں بھی خدا کا شکر کر کے وہ روٹی توڑتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس معجزے میں کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح ہے, خود خدا ہے اور وہ خدا سے دعا کر رہا ہے, اور اس نے غالباً 2 روٹیاں اور کتنی 5 مچھلیاں تھیں, تو اس نے جب دیں تو وہ کتنی بن گئی. تو جب میں نے پہلی جو بات بتائی کہ اگر خدا جب آپ کو تھوڑا بھی دیتا ہے تو آپ شکر کرتے ہیں, جب اس سے اپنا کام چلاتے ہیں تو پھر خدا تھوڑے کو بھی زیادہ بنا دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو میزو یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ بھی یہی کہتا ہے کہ اے خداوند تو کیا کر بس میری طرف اپنے کان کو جھکا. ہم نے اپنی دعا میں یہی کہنا ہے خدا تو میری دعا کو سن, تم میری فریاد کو سن, کیونکہ میں مسکین ہوں اور محتاج ہوں, اور مجھے معلوم ہے کہ دنیا کیسی ہے, دنیا کس راہ پر چلتی ہے. کلام مقدس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا جیسے دنیا کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, وہ چوری ہے دنیا کے دانتری بار کیا کہتے ہیں پنجابی میں, ایک ہاتھ بھی دانت ہوتے ہیں اور دوسری طرف بھی دانت ہوتے ہیں. ہاں, تو اس کے دونوں طرف ہوتے ہیں, یہ وہ دنیا ہے. تو میزو ہم نے اس دنیا کو نہیں دیکھنا, ہم نے خدا کو دیکھنا ہے, ہم نے خدا کی طرف توجہ کرنی ہے اور اس سے کہنا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف دعا ہی کرتے ہیں, دعا کرنی ہے, خدا سے یہ بھی کہنا ہے خدا تو میری طرف متوجہ بھی ہو, کہ تو میری سن بھی, تو میری اپنے کان کو میری طرف جھکا بھی, کہ میں تیرا محتاج ہوں, میں تیری حضوری میں آیا ہوں, میں تجھ سے مانگتا ہوں, میں کسی اور سے نہیں, کسی شخص سے نہیں, کسی بادشاہ سے نہیں, کسی دوسرے مالدار سے نہیں, بلکہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ جو سب کو دیتا ہے اور افراد سے دیتا ہے اور پھر دے کے کیا کرتا ہے, بھول جاتا ہے. ہاللیلویا. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے, آمین. آئیں میزو اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, ہم دعا کریں گے. آسمان و زمین کے خالق اور مالک جلال کے بادشاہ قدوس زندہ خدا, میں تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں. تیرے خداوند تیرا شکر گزار تیرے آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے ہم سبوں سے کیا ہے. خداوند فضل بخش دے, تیرے اس کلام کو سدا اپنے دل کی دفتر میں رکھیں, اپنے ذہنوں میں ذہن نشین رکھیں اور اپنی زندگیوں سے تجھے 100 گنا پھل دیں, 60 گنا پھل دیں, 30 گنا پھل دیں, بے پھل نہ رہے اور ہمارا پھل قائم رہے خداوند. اور ہمیں فضل بخش خداوند کہ ہم داؤد بادشاہ کی طرح خداوند تیری حضوری میں تجھ سے دعا کریں اور خداوند تجھے خداوند پکاریں اور تجھے ہی خداوند اپنی فریاد سنائیں اور اپنی محتاجی خداوند تجھے ہی خداوند بتائیں. کیونکہ خداوند ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ محتاجوں کا مذاق اڑاتے ہیں بجائے انہیں کچھ دینے کے. بلکہ خداوند ہمیں فضل بخش خداوند کہ ہم تیری حضوری میں ہیں خداوند, کہ تو جب خداوند محتاجوں کی دعاؤں کو سنتا ہے خداوند تو خداوند افراد سے مہیا کرتا ہے. پیارے خدا باپ ان سب زندگیوں کے خداوند تیری حضوری میں اپنے لہو میں چھپا اور خداوند انہیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرنا خداوند. اور خداوند یہ خداوند ان کے خداوند خطے خداوند تیری برکتوں سے خداوند بھرے رہیں. پیارے خدا باپ تو میری اس دعا کو سنا قبول فرما,
خدا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ خدا نے مسکھایا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی کی قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں آمین۔ کلمات برکات اب ہمارے خدا نے یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی پاک شراکت حاضر جماعت کے ساتھ دنیا بھر کے تمام مقدسوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی ہے آمین۔ السلام